نکلے. اردو ترجمے آ گئے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے سب کی سانجی تفسیر ہے, تفسیر بالمعثور ہے. تفسیر بالمعثور اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, صحابہ کی آراء, ان کی روشنی کے اندر آیات کا مفہوم واضح اور مبین کرتی ہے. پھر تفسیر بالآراء بھی ہوتی ہیں جسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں. رائے کے اندر مذموم ہے اور محمود ہے. یہ کشاف زمہشری کی یہ تفسیر بالرائے ہے. عربی کے متون یہ تو طلباء کے لیے جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے. ایک عام آدمی تفسیر سعدی بڑی خوبصورت تفسیر ہے, دارالسلام نے اردو میں ترجمہ کر دی ہے 3 جلدوں کے اندر. او تو کوشش تو کر, لیکن ہے کیا؟ انتم مدہنون, یہ مضمون تمہاری دلچسپی کا مضمون نہیں رہا. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم نے بس یہ کردار ادا کیا ہے کہ تمہیں قرآن کے حق کو حق ماننا نہیں آیا. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, ہاں جب تمہاری یہ روح حلق میں پہنچے گی, ہم تمہاری جان گچی مروڑ کر کے نکالیں گے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم اپنی آنکھوں سے اپنی جان نکلتی دیکھو گے کہ ہم پاؤں سے نکالنا شروع کرتے ہیں کہ بھاگ کے دکھا. تجھے بڑے کام تھے نا قرآن مجید کے لیے, تیرے پاس وقت نہیں تھا نا, اب جا یہ قرآن مجید کا آیات کی شان بیان کر کے اللہ موت کا منظرنامہ سامنے رکھ رہے ہیں. قرآن سے محبت کرنے والے کو موت کے وقت کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ہوتا, نورانی اس کا استقبال کرتے ہیں. حدیث میں نہیں آتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما دیجیے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بن جا. صحابہ فرماتے ہیں ایک بار سورۃ البقرہ کی عظمت پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبتاً بلیغتاً لو سمعت الروم والترک والدیلم لاسلموا. اللہ کی قسم پورا روم, پورا ترکی اور پورے کا پورا دیلم اس خطبے میں موجود ہوتا تو قرآن کا یہ خطبہ سن کے قرآن پہ ایمان لے آتا. یہ مسلمان ہے. وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. نہ ساڈی بھابی مولوی نہ سلام دعا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تسی کو گنہگار نہیں ہون لگے. اگر میرے نہ جفیاں نہیں نہ پاؤندے یہ گناہ نہیں جے. کسی بریلوی مولوی نہ جفیاں نہیں جے پاؤندے گناہ نہیں جے. کسی دیوبندی نہ جفیاں نہیں جے پاؤندے گناہ نہیں جے. اب بے تعلقی کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کو بھی ہاتھ لگانے سے گئے. یہ تو دیوبندی بریلوی نہیں ہے نا, یہ تو رب کی کتاب ہے. آپ آج کے خطبے کے بعد پوچھئے اور خدا سے وعدہ کر کے جائیے, خدایا میں سویڈن تو نہیں جا سکتا, میں اس بدقماش کے ہاتھ کو نہیں توڑ سکتا, تیری ذات گواہ ہے, اگر میں ہوتا میں سینہ نوچ لیتا, میں آنکھیں کھینچ لیتا, میں زبان بدھی سے نکال دیتا, لیکن میں وہاں نہیں جا سکا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کتاب سے تعلق بناؤں گا. وہ کوئی ایک رات تو ہو جس میں تو اس کے صفحے میں جھانکے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اور تیری آنکھوں سے آنسو بہیں. یہ خدا کا راز, یہ خدا کی زبان بول, اللہ کے بول, اللہ کے جملے اللہ نے بولے ہیں, اللہ نے کہے ہیں. عین الیقین ہے, حق الیقین ہے. اور تو کب یقین لائے گا؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ, جب تیری جان گلے کے اندر پھنس جائے گی اور تو اپنی جان کو نکلتے ہوئے دیکھے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. لوگوں جب جان نکالنے کے وقت ہم قریب ہوتے ہیں, آج تم زندہ ہو, آج بھی ہم تمہارے اتنا ہی قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. یہ قرآن دیتا ہے آنکھیں, یہ دکھاتا ہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم اس موت کی کیفیت کو ٹال سکتے ہو یا پہلے لوگوں کے ساتھ جو سانحات ہوئے ان سانحات کو ختم کر کے دوبارہ ان لوگوں کو دنیا میں لا کے آباد کر سکتے ہو, ترجیعونہا, تو یہ کام کرو. اگر تم ان کو آباد نہیں کر سکے تو تمہاری بربادی کے بعد بھی تمہیں کوئی آباد نہیں کر سکے. ترجیعونہا ان کنتم صادقین.
تم اس کو لوٹاؤ، اس بستی کو جس کو ہم نے اجاڑا ہے، اس کے مردوں کو زندگی دو، جنہوں نے رب کی باتوں سے بے اعتنائی برتی، بے توجہی برتی۔ اور یہ بات نوٹ فرما لیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ادھر کر کے آپ نے قرآن کھولا اور فوری آپ کو سمجھ آنے لگ گیا، نہ بھائی، کسی بندے سے پہلی ملاقات کے اندر ہی شناسائی ہو جاتی ہے، کوئی وقت گزرتا ہے شناسائی ہونے میں، پہلی ملاقات میں ہی بندے آپ کو تجربے بتانے لگ جاتے ہیں، پہلی ملاقات کے اندر ہی پیار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مزاج ہمارے مزاجوں سے زیادہ اونچا ہے۔ مرفوع، سورہ عبس میں ہے، مرفوع مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ، اٹھایا ہوا، مطہرہ، پاکیہ ہوا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں، کرام برارہ، جو صاحب کرام اور لائق تحسین اور تحسین و آفرین کا مرکز فرشتے، وہ اس کو چھوتے ہیں، وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان تیرا بیڑا غرق ہو تو اتنا نہ شکرہ ہے، تجھے معلوم ہی نہیں اللہ نے تجھے کون سی چیز عطا کر رکھی ہے، تیرا دھیان نہیں۔ اور پھر فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس وہ لوگ جنہیں قرب بخش دیا گیا، سبحان اللہ، جنہیں قرب بخش دیا گیا۔ کون سا قرب؟ قرآن کا قرب، اللہ کے بندوں کا قرب، نیکی کا قرب۔ زندگی بیت جاتی ہے رب کے درگاہ میں رونے سے، مطالعہ کرنے سے، مشائخ کی خدمت میں بیٹھنے سے، پھر جا کے اس کے مفاہیم کے وہ اسرار اور رموز بندے پہ کھلتے ہیں، کہ جس کے بارے اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی یعنی آشنا ہو جانا، پتہ چل جانا اس ذکر کے اندر۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے میرے حبیب، اس میں تیرا اور تیرے ماننے والوں، تیری قوم کے لوگوں کا ذکر ہے، اس کتاب سے ہم نے تم سے سوال پوچھنے ہیں۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ تمہارا نصاب ہے۔ 10 منٹ بھی نہیں نکالتے، 20 منٹ بھی نہیں نکالتے، کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ فہم قرآن ہر بندے کے لیے لازمی ضروری ہے۔ رب کی کتاب کو پڑھنا، جاننا، اس ٹیسٹ کی تیاری کرنا جو دنیا سے جانے کے بعد میں آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ تو کیوں میرے بھائی، کیا پروگرام ہے؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وہ قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنے لیے وقت نکالنا ہے، قرآن مجید کو وقت دینا ہے، گویا اپنے آپ کو وقت دینا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، گویا اپنے آپ کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید میں جھانکنا ہے، گویا اپنے آپ میں۔ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سنوارنا، پڑھنا، سیکھنا، گویا کہ خود کو سدھارنا ہے۔ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب تلاوت کے حقوق میں جو علوم ہیں، جو کتابیں ہیں، جسے ہم علم التجوید والقراءات کہتے ہیں، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے شاطبیہ کے نام سے متن، حرز الامانی، یہ نابینا تھے آنکھوں سے، اور سبا ثلاثہ، یہ جو روایات ہیں، مختلف قراءات ہیں، روایت حفص ہے، امام حفص امام عاصم کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح دوسری روایات ہیں، قالون ہے، نافع ہیں، ورش ہے، دھوری ہے، سوسی ہے، امام بزی ہیں، قنبل ہیں، ابن کثیر ہیں، مکی ہیں، یہ سارے راوی، ان کی روایات ہیں قرآن مجید کی، مختلف روایات کو راوی کرنے کی، وہ اشعار کے اندر اس کتاب کے اندر انہوں نے سموئی ہے، اور ہر شعر ان کا لام پہ ختم ہوتا ہے۔
اور سینکڑوں شعر ہیں اس کتاب میں. بدأت ببسم اللہ فی النظم اولا تبارک رحمان الرحیم و موئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدی وآلہ المرسلہ. یعنی ہر شعر جو ہے مبعوثی المرسلہ، ہاں لامی آ رہا ہے. تو اس طرح تمام جتنے اشعار ہیں ہر شعر لام پہ ختم ہوتا ہے. اور ان اشعار کے اندر انہوں نے قرات بیان کی ہے کہ قنبل یہاں اس طرح پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، ابن کثیر دوری اس طرح پڑھتے ہیں، کلا بل یکذبون بالدین، تکذبون بھی آتا ہے. تو یہ جو روایات کا اختلاف